ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ اور پیو، اسراف فضول خرچی مت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، فضول خرچی اور غرور سے بچو۔ اللہ علیم و قدیر نے اپنے بندوں کے لیے زمین کا وسیع عریض دسترخوان بچھایا ہے۔ اس دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کی غرض انسانی ضروریات کی بے حد و حساب اشیاء کو خوبصورتی سے سجا دیا ہے۔ اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ اور پیو، جو زیب و زینت کی چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کرو، لیکن خبردار حرام سے بچنا۔ اس کے بعد حلال اور جائز اشیاء کو بھی حسب ضرورت استعمال کرنے کی ہدایت کے ساتھ فرمایا کہ اسراف سے بچو، اس لیے کہ یہ تمہارے مالک کو پسند نہیں ہے۔ ناظرین، اسراف کیا ہے؟ اسراف جائز امور میں، جائز کاموں میں، جائز ضرورتوں میں ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جائز ضروریات پہ ضرورت سے زائد مال شہرت، ناموری، دکھلاوا، ناک اونچی کرنا، اپنی بڑائی کے اعتراف کے لیے لوگوں کو اپنا بڑا پن منوانے کے لیے مال کو ضائع کرنا اور ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ کسی انسان کے حد اعتدال سے تجاوز کرنے کو بھی اسراف کہتے ہیں، مگر عام طور پر اس کا استعمال مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنے پر ہوتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ عقائد و عبادات ہوں یا اخلاق و معاملات، غلو اور انتہا پسندی کی مذمت کی گئی ہے اور حکم دیا ہے کہ عدل کرو، یہی روش تقوی سے میل کھاتی ہے۔ اسراف کی اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر بعض جگہوں پر لاکھوں روپے کے دولہن کے سوٹ بنانا، مووی پر لاکھوں خرچ کرنا، درجنوں ڈشوں کے ذریعے جھوٹی شہرت کی انا کو تسکین پہنچانا، ہوائی فائرنگ سے شیطان کو خوش کرنا اور رحمان کو ناراض کرنا، محلات کی تعمیر پر بے تحاشا دولت خرچ کرنا، پھر ان کی تزئین اور آرائش پر اسراف کی ساری حدوں کو پار کر جانا، جوتوں اور لباس کے نئے نئے ڈیزائن آنے پر پرانے اٹھا کر پھینک دینا، اس طرح کے دیگر جائز امور میں حد اعتدال سے تجاوز کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہی اسراف اور فضول خرچی ہے جس کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے قریب سے گزرے، کچا مکان تھا لیکن اوپر دوسری منزل بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں محلات تعمیر کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ مالک مکان کو جب اس بات کی خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا تو انہوں نے فوراً اوپر کی منزل گرا دی۔ اللہ اکبر! یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ اللہ کے رسول کی پسند و ناپسند ان کی پسند اور ناپسند تھی۔ دراصل امت مسلمہ ایک خیر امت ہے۔ اس امت کے سامنے دعوت اور اقامت دین کا بلند نصب العین ہے۔ ایسے عظیم نصب العین کی خدمت کرنے والوں کو دنیا کی زیب و زینت کا ہوش ہی نہیں رہتا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے۔ آج ہمارا مقصد حیات اچھا کھانا، اچھا پہننا، خوب مزے کرنا، بلکہ ہم تو جیتے ہیں کھانے کے لیے اور کھاتے ہیں جینے کے لیے۔ آج ہم سادگی اور تواضع کے موضوعات پر دروس تو دیتے ہیں، لیکن ہمارا طرز زندگی، ہمارا قول و فعل کے تضاد کی چغلی کھا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں میں کیس و کسرہ کی فتح کے بعد، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں کیس و کسرہ کی فتح کے بعد، خلفائے راشدین یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں
اس مال و دولت کے آنے سے کوئی فرق واقع ہوا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مربی نے اتنی حقیقت پسندانہ بات کی ہے کہ ہم سامان دنیا کی اتنی اونچی دیوار تعمیر کر لیتے ہیں کہ مقصد حیات اور نصب العین اس دیوار کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہی ہو جاتا ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے یہ اس کی امانت ہے۔ قیامت کے دن اس مال کے متعلق ہر انسان سے دو سوال کیے جائیں گے: مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا۔ جو زائد مال اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے وہ دراصل آزمائش کا سامان ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادوں میں تمہاری آزمائش ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ زائد مال ہمارا ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، روزگار اور کاروبار کا نہ ہونا یا کوئی جسمانی معذوری، یہ زائد مال دراصل ان ضرورت مندوں کا حق ہے جو اللہ نے مال والوں کی آزمائش کے لیے ان کو دے رکھا ہے۔ اگر مالدار ان ضرورت مندوں کا حق ادا کرنے کی بجائے اس مال کو اپنی عیاشیوں اور عللوں تللوں میں خرچ کریں گے تو وہ بہت بڑے خائن قرار پائیں گے۔ ناظرین، اب ہم بتائیں گے کہ تبذیر کیا ہے۔ تبذیر کے معنی ہیں مال کو ایسے امور میں خرچ کرنا جو شرعاً جائز اور حرام ہیں۔ اسراف کی تعریف کیا تھی؟ کہ جائز ضرورتوں کو ضرورتوں سے بڑھ کر خرچ کرنا۔ تبذیر کیا ہے؟ ان جگہوں پر، ان کاموں پر، ان اشیاء پر، ان چیزوں پر مال خرچ کرنا جو ناجائز اور حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مال کو حق کے علاوہ باطل کے کاموں میں خرچ کرنا تبذیر ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا سارا مال بھی راہ حق میں خرچ کر ڈالے تو اسے تبذیر نہیں کہیں گے، لیکن اگر ایک سیر غلہ بھی غلط راستے پر خرچ کرے گا تو وہ تبذیر کہلائے گا۔ تبذیر کی اس تعریف کی روشنی میں شراب نوشی، سینما گھر اور نائٹ کلب، رقص و سرور کی محفلیں، فلمیں، موسیقی اور بے حیائی کی مجالس، تمباکو نوشی، چرس و ہیروئن اور دیگر تمام منشیات، لاٹری اور جوا، مردوں کا سونا پہننا یا سونا چاندی کے برتن استعمال کرنا، جاندار چیزوں کی تصاویر اور مورتیاں، بسنت اور ویلنٹائن ڈے جیسے غیر اسلامی تہوار، پتنگ بازی، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والے اشتہارات اور ذرائع ابلاغ، عرس، میلے، قبروں کو پختہ بنانا، تمام امور جو دراصل شرعاً حرام اور ناجائز ہیں، ان میں سے کسی بھی مد میں مال کا خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ اور قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں سخت حکم لگاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ بے شک مبذرین یعنی مال کو بے جا اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیاطین اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا بے شک مبذرین یعنی مال کو بے جا اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا غلط استعمال اس رب کی ناشکری ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رب اپنے بندوں کی ناشکری پر خوش نہیں ہوتا، البتہ شکر گزار بندوں سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اس کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا مال صرف اس کی پسند کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ فرمایا، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے۔ غور کیجئے، آج ہم ناشکری ہی کی تو سزا نہیں بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، تمباکو نوشی، ہیروئن و منشیات پر کروڑوں روپے ضائع کرنے والے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، جو تبذیر کے ارتکاب کے ساتھ آئندہ نسلوں کی تباہی کا سامان بھی کر رہے ہیں۔ قرآن ان سب کو شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے کچھ لوگوں کو
شراب بنانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ کیا ہمارا یہ قومی جرم اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تمباکو نوشی پر سالانہ اربوں روپے خرچ کرنا تبذیر نہیں ہے؟ جبکہ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق سگریٹ نوشی کی وجہ سے سالانہ 50 لاکھ اموات ہوتی ہیں اور 25 اقسام کی مختلف بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سگریٹ کی ایک ڈبی پینے والا شخص سال میں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کی سگریٹ پی لیتا ہے۔ یہ لاکھوں روپے شیطان کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کی اس امانت میں خیانت کے مرتکب ہیں، اپنی جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں کے ذریعے سے ہزاروں انسانوں کو متاثر کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان نافرمانوں کو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں کہاں خرچ کیا ہے تو یہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دے رکھی اور اسے زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور اسے دونوں راستے خیر و شر بھی دکھا دیے؟ جس رب نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے وہ رب ہمیں نعمتیں دے کر کہیں سو نہیں گیا، ہمارے سارے کرتوت دیکھ رہا ہے۔ پھر قیامت کے دن ہم سے تمام نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق دے اور ناشکری سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔